السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز خواتین و حضرات، گزشتہ درس میں الحمدللہ ہم نے سورۃ الکہف مکمل کی تھی۔ اللہ رب العزت کے خصوصی انعام و اکرام اور شفقت و رحمت کے نتیجے میں آپ تمام بھائیوں بہنوں عزیزوں نے اس مختصر وقت کی مناسبت سے ہم نے ہر روز 2 3 4 آیات کی تشریح وہ سنی اور سمجھی تھی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں اس رہنمائی کے نتیجے میں سمجھ عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے سمجھ کی دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ رب العزت سے سچی رہنمائی کی ریکویسٹ، درخواست اور التجا کرتے رہنی چاہیے۔ آج ہم اس مختصر وقت میں سورۃ الکہف کے اہم جو عنوانات ہیں جو ہم پہلے سن چکے ہیں ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وقت مختصر ہے، صرف عنوانات ہی نمایاں کر سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے اس کی اہمیت کا ذکر فرمایا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب مقدس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور سب سے بڑی حقانیت اس کی یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ قیم لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ یہ کتاب مقدس ایک ایسی سچی رہنمائی کی کتاب ہے جو صراط مستقیم رکھتی ہے، انسانیت کو گمراہی، ضلالت، جہالت سے نکال کر ایک بہترین شعوری راستہ دیتی ہے، شعوری جد و جہد دیتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا تعارف کروایا گیا ہے، اور پھر خصوصاً 3 اہم واقعات کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ ایک اصحاب الکہف کا ہے، دوسرا حضرت
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کا ہے۔ تیسرا ذوالقرنین کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے عرض کیا تھا کہ ان تینوں واقعات کے نتیجے میں اللہ رب العزت جو ہمیں رہنمائی دینا چاہتے ہیں وہ تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان تمام تر واقعات کے پیچھے جو بظاہر بڑے عجوبہ ہیں، یہود کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے یہ واقعات عجائب کائنات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی یہ تو واقعات کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو گرفت ہے اس پوری کائنات میں وہ اتنی اہم ہے کہ وہاں بڑے بڑے عجائبات وہ موجود ہیں۔ اس سارے سلسلے کے پیچھے اللہ رب العزت کی طاقت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی رہنمائی ہے، اس کی پہچان ہے کہ ہمیں یہ پہچان پیدا کرنی چاہیے کہ یہ کوئی عام فرد نہیں کر سکتا، عام ہستی نہیں کر سکتی۔ یہ واقعات جو رونما ہوئے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہستی ہے جو اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ شعور ضروری ہے، اس لیے جب جہالت کا دور ہوتا ہے تو ان ظاہری واقعات کو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ ان واقعات کو قصے کہانیوں کی شکل میں وہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، اور بعض مذہبی لوگ تو ان واقعات کو ذریعہ کمائی بنا لیتے ہیں۔ بعض اس انداز کی کرتے ہیں کہ لوگوں کو جناب واقعات سنا سنا کر پیسے بٹورتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان واقعات کے نتیجے میں ہمیں سچی رہنمائی دی ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہے، اللہ کا شعور ہے، اللہ کی پہچان ہے کہ یہ واقعات اللہ رب العزت رونما فرما رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ان واقعات کے نتیجے میں حکمت یہ ہے انسانیت کو رہنمائی دینا، انسانیت میں شعور پیدا کرنا، سچی تعلیم سے آگاہ کرنا۔ اگر اللہ رب العزت ان واقعات کا ذکر نہیں فرماتے، جو سوالات سوسائٹی میں قائم ہو چکے تھے ان سوالات کا درست جواب نہیں ملتا، تو جہالت کے دور کے اندر تو جب درست جواب موجود نہ ہو، سچی تعلیم موجود نہ ہو، تو وہاں بڑے بھیانک اس جہالت کے نتائج نکلتے ہیں۔ آج اتنا ترقی یافتہ دور ہونے کے بعد بھی جہالت کی یہ صورتحال موجود ہے کہ جاہلانہ جتنی بھی تعلیم یہاں موجود ہے، جہالت کے نتیجے میں لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ یہاں بن چکے ہیں، جتنی تنگ نظری ہے، جتنا بغض ہے، اناد ہے، دشمنی ہے اور انتہا پسندی ہے، تو سوسائٹیاں بکھر گئی ہیں، معاشرے بکھر گئے ہیں آج سچی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان واقعات کے نتیجے میں ہمیں سچی تعلیم سے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ سچی تعلیم ہے، اس کو سمجھو، اور یہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اور پھر تیسرے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے سیاسی اور معاشی نظاموں کی مینجمنٹ ہے۔ ذوالقرنین نے جو پوری دنیا پر مشرق تک پہنچے، مغرب تک پہنچے، شمال تک پہنچے، وہ اینڈ دنیا تک پہنچ گئے۔ مقصد اصل میں بین الاقوامیت قائم کرنا ہے، قوموں کے مابین روابط کے نظام کو مضبوط کرنا ہے، اور یہاں سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ بھی بین الاقوامی اللہ کے نبی ہیں،
اور بین الاقوامی جو نبی ہے، پوری انسانیت کے جو نبی ہیں، وہ اصل میں پوری انسانیت میں جوڑ پیدا کریں گے۔ وہ ایک ایسا عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام، قومی نظام سے لے کر بین الاقوامی نظام تک قائم کریں گے، جس میں ساری انسانیت ایک لڑی میں وہ پروئی جائے گی۔ وحدت انسانیت کی بنیاد پر ساری انسانیت کے حقوق ایک ہیں، ضروریات ایک ہیں، ان کے نوعی تقاضے ایک ہیں۔ اس لیے ظلم ہر شکل میں حرام ہے۔ ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بین الاقوامی نظام قائم کیا، انٹرنیشنل نظام قائم کیا، جو اب پوری دنیا میں اور قیامت تک رہے گا، یہ پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع رکھنے کے لیے ہے۔ وہ انسان کسی بر اعظم کا ہو، افریقہ کا ہو، ایشیا کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے ساتھ وہ جڑا ہوگا۔ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ روابط کا نظام موجود ہے، یہ رہنمائی ہمیں یہاں سے ملی ہے۔ آج دیکھیے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ گلوبل ولیج کا تصور موجود ہے۔ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، کمرے کے اندر پوری دنیا سے آپ کا رابطہ ہے۔ تو اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایک انسان دوسرے انسان سے پریشان ہے، حالانکہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا سہولت کار ہونا چاہیے۔ تعاون باہمی کی بنیاد پر ایک قومی نظام کی مینجمنٹ ہوتی ہے، پھر بین الاقوامی نظاموں کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ افراد کے مابین روابط ہوتے ہیں، پھر قوموں کے مابین روابط ہوتے ہیں، پھر ملکوں کے مابین روابط کا نظام ہوتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کا ایک فورم موجود ہوتا ہے، ہونا چاہیے، جو ایک دوسرے کے معاون بنے۔ آج اقوام متحدہ کا فورم تو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کہ بڑے سرمایہ دار، جگیردار، مافیاز اور بڑی بڑی کمپنیاں موجود ہیں، جس کے نتیجے میں خاص ملکوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس میں سامراجی سسٹم موجود ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک ایسا فورم موجود ہو جو ساری دنیا کو عدل کی بنیاد پہ اکٹھا رکھے، اور کوئی ملک اگر دوسرے ملک پر زیادتی کرتا ہے، کسی کا حق سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاشی اعتبار سے دوسروں کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ فورم مل کر ان پہ دباؤ ڈالے گا۔ یہ ہے اصل میں وہ بین الاقوامی نظام۔ اور پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف یہ کروا دیا گیا، اور تمام انبیاء کا یہ تعارف ہے کہ سارے انبیاء اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ انسانوں میں سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے سارے نبی انسان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بشر مثلکم، میں آپ کی طرح انسان ہوں، لیکن ایک فرق ہے کہ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا میں نمائندہ ہوں، اللہ مجھے رہنمائی دیتے ہیں، اور رہنمائی دو چیزوں کی ہے، دو راستے ہیں۔ ایک راہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی جہنم ہے۔ دوسرا صراط مستقیم ہے، کامیابی کا راستہ ہے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی جنت ہے۔ دنیا میں بھی جنت ملے گی، آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ اور اس کے پیچھے جو فلسفی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، دو چیزیں ہیں۔ ایک فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنا کردار اونچا کرو، آزادی والا کردار، انقلاب والا کردار، جد و جہد والا کردار، انسانیت کی خدمت والا کردار، نظام عدل کے قیام والا کردار۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی توحید کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔
ہر قسم کا شرک حرام ہے۔ اس لیے اللہ کی توحید پر جو نظام قائم ہوگا اور عدل پر جو نظام قائم ہوگا اس میں ہی بین الاقوامیت آئے گی۔ قومی نظام بھی اسی میں ترقی کرے گا، بین الاقوامی نظام بھی اسی میں ترقی کریں گے۔ یہ مختصر گزارشات ہیں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔